السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مہمانان گرامی قدر، ذمہ داران معہد، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، قبل اس سے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ تمام حضرات کو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر عمومی جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ و کا سلام پیش کر دوں۔ انہوں نے آپ تمام کو سلام فائدہ ہوں آپ حضرات کے درمیان کھڑے ہونے اور گفتگو کرنے کے سلسلے میں میرے لیے آج بڑی ہی حیرانی کا مقام ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہاں آج ایک مقرر کی حیثیت سے نہیں آیا، نہ ہی تاثرات پیش کرنے کی حیثیت سے آیا ہوں، بلکہ اس پروگرام کی صدارت مجھے دی گئی اور ایک صدر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پروگرام کے متعلق نہ صرف یہ کہ صدارتی کلمات اس میں پیش کرے، بلکہ اس میں جو باتیں آئی ہیں ان پر بھی اپنا تبصرہ کرے اور اپنی رائے دے، تاکہ پروگرام کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی معلوم علیہ چیزیں ہیں، وہ سامنے آ جائیں۔ اس لیے پہلے سے میں معذرت چاہوں گا اگر میری بات غیر مرتب ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ اوپر میں کلام کروں، اور اب تک کے سوچ وچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری گفتگو دو حصوں میں منقسم ہو۔ پہلا حصہ خصوصی طور پر طلبہ کے لیے جو اس معہد میں زیر تعلیم ہے، اور دوسرا حصہ اس مجلس میں کے تمام حاضرین کے لیے، جس میں مہمان گرامی قدر ہیں اور تمام لوگ، طلبہ، اساتذہ، سارے لوگ۔ لہذا سب سے پہلے میں اپنی بات طلبہ کے متعلق شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے درمیان ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے متعلق ایک ہدایت فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمانوں پر، سارے مومنوں پر یہ واجب نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ کی راہ میں جائیں، بلکہ چند لوگوں کے متعلق فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ان میں سے جو بھی ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، ان میں سے ایک طائفہ نکلے۔ طائفہ کہتے ہیں چند لوگوں کو، ایک کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے عربی میں، ایک ہو، دو ہو، کم سے کم ایک کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہر علاقے سے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر شہر سے چند مخصوص لوگ نکلیں، اس لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ
دین کے سلسلے میں تفقہ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ اپنی قوم کو واپس آنے کے بعد ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید وہ لوگ، ان کی قوم کے لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ڈر اختیار کریں۔ قرآن نے جن لوگوں کو خطاب کیا، جن لوگوں کے لیے متعین کیا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں سے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے قبیلوں سے 1 2 3 کی شکل میں نکل کر کے آئیں اور آ کر کے دین کا علم حاصل کریں، وہ آپ تمام طلبہ ہیں۔ آپ نے گویا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا کام شروع کیا، اور جہاں اللہ نے آپ کو توفیق بخشی وہیں اللہ کی مدد اور پھر اپنی کوششوں کے نتیجے میں آج آپ اس معرض میں آ کر کے زیر تعلیم ہوئے۔ بلا شبہ یہ آپ حضرات کے لیے مبارکبادی کا مقام ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کیا، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کر اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے کہ آپ دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کے سلسلے میں کوششوں میں لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بلا شبہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے دین کا علم سیکھنے کا کام شروع کیا ہے، اور اسی کے تعلق کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج جو یہ انجمن ہوئی اور اس انجمن کا سالانہ پروگرام کا نتیجہ جو آپ کے سامنے آیا، اس کے اندر آپ حضرات کی لسانی اور تقریری جو کوششیں تھیں اور قرات کی جو کوششیں تھیں، حفظ کی جو کوششیں تھیں، ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر 2 پہلوان بھی اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو ابتدا سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، اور دونوں میں سے ہر ایک بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کامیابی اور کامرانی ایک ہی کو ملتی ہے، لیکن جس کو ناکامی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی لائق نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کامیاب شخص کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، وہ ٹکر لے کر کے دکھلاتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ میں آپ سے کم نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے چوک ہو جاتی ہے اور یہ فطری تقاضا ہے یہ ہونا، لیکن یہ چوک ہمیں سکھلاتی ہے کہ اگر آج ہم اس میدان میں گرے ہیں تو کل انشاءاللہ ضرور کھڑے۔ لہذا جن لوگوں کو انعامات ملے ہیں یا جن لوگوں کو کی پوزیشن آئی ہے ان کے لیے سب سے پہلے مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مبارک کرے اور مزید انہیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور جن لوگوں کو پوزیشن نہیں مل سکی ہے، جو لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ سکے ہیں، تو وہ اس وقت صبر کریں جیسا کہ آپ کو ترغیب دی گئی، اور مزید اپنی اس ٹھوکر سے، اپنی اس غلطی سے مزید کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ کل وہ غلطی نہ ہو اور میدان عمل میں آ کر کے آپ ہر طرح کامیابیوں سے سرفراز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب کرے۔ طلبہ کی گفتگو کے بعد میری تقریر کا دوسرا رخ اور دوسری قسم عمومی انداز کا خطاب ہے، عمومی انداز کی باتیں ہیں، جس میں ہمارے مہمان گرامی قدر کو خصوصی طور پر میں یہاں یہ باتیں رد کرنا چاہوں گا، ورنہ یہ باتیں تمام لوگوں کے لیے ہیں اور طلبہ کے لیے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ مرکز جسے ابوالکلام آزاد اسلامک اویلیبل سینٹر کے نام سے آپ جانتے ہیں، جو نئی دہلی میں قائم
جس کے بانی بانی علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس مرکز کو 1980 میں قائم کیا، اور اس کے بعد سے آپ نے شبانہ روز محنتوں کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اور امت کے خیر خواہان کے ساتھ مل کر اس مرکز کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی۔ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ حضرت کے سامنے بعض مہمانان گرامی قدر کی طرف سے ان کے متعلق چند باتیں آئی ہیں، حقیقت میں ایک یگانہ روزگار شخصیت، آپ کی شخصیت اس سے قبل کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بتلاؤں یہ بھی آپ لوگوں کی گوشگزار کر دوں کہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد سے، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سنابل میں 1 سال پڑھایا تھا، اور اتفاق سے یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں بھی آپ کے طلبہ میں شریک تھا۔ میں نے اور دوسرے تمام طلبہ نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، ہم نے آپ سے منہج سیکھا، ہم نے آپ سے اہل حدیثیت کو سیکھا، ہم نے سلفیت کو سیکھا، ہم نے اسلام کو سیکھا، ہم نے سمجھا کہ اسلام کیا چیز ہے اور مسلک اہل حدیث کی خوبی کیا ہے، مسلک اہل حدیث حقیقت میں ہے کیا، اور اس دنیا کے اندر مسلکی غیرت کی مثالیں، مسلکی غیرت کو آپ کے ذریعے ہم نے سمجھا، بلکہ میں ہی نہیں یا ہمارے ساتھی ہی نہیں بلکہ آپ کو جو بھی جانتا ہے برے صغیر ہند و پاک میں، نیپال میں، سری لنکا میں اور مشرق وسطی عرب میں، بلکہ اس سے بھی آگے یورپ اور امریکہ میں، کیونکہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار، آپ کی شرکتیں اور آپ کے بلاغت پوری دنیا سے ہوا کرتے ہیں۔ آپ امریکہ بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے، سری لنکا بھی گئے، سنگاپور بھی گئے، بنگلہ دیش بھی گئے، اور نیپال اور ہندوستان کے اور پھر عرب دنیا کے دورات کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، آپ کو دنیا یہ سلفی دنیا اور پورے ہندوستان کے اندر اہل حدیثوں کے عوام اور خواص آپ کو یاد کیا کرتے تھے، آپ کو بلاتے تھے، کیونکہ آپ اس امت میں سلفیت کی تحریک کو اور سلفیت کی روح کو پھونکنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ جہاں جہاں سلفیت پر اور اہل حدیثیت پر آنچ آئی، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان شبہات کا ازالہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ کی جو مسلکی غیرت ہے، آپ کا جو دینی احساس ہے، وہ ان تمام لوگوں کو معلوم ہے جو آپ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وہ ایک ایسے جوان انسان تھے جو امت کا درد اپنے اندر رکھتے، لہذا آپ نے امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا، امت کو آگے بڑھانے کے لیے، امت کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور اسلام کی سچی تصویر کو پیش کرنے کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر ایک پیغام پہنچانے کے لیے اور اس امت کے نوجوانوں کو دینی تربیت اور اسلامی تربیت سے مالا مال کرنے کے لیے مرکز کھولا۔ یہ مرکز جب قائم ہوا تو اس کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی گئی، اس کی بنیاد منہج سلف پر رکھی گئی، اس کی بنیاد صحابہ کے منہج پر رکھی گئی، اس کی بنیاد ائمہ دین کے منہج پر رکھی گئی، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کے لیے رکھی گئی تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی سچی تصویر، اسلام کا سچا پیغام اس مرکز سے اٹھے گا۔ اسی لیے جیسا کہ مہمان عزیز اور اس مرکز کے ممبر اور معہد کے مستشار جناب شاہد نصیر صاحب نے بتایا کہ آپ کا مقصد تھا کہ اس شرک و بدعت کے گھر میں، اس یو پی اتر پردیش کی راجدھانی میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے کتاب و سنت کی شعاعیں پھوٹیں، جہاں کتاب و سنت کی چراغ جلیں اور اس کی روشنی جا کر کے شرک و بدعت کے اندھیروں کو کاٹ دے۔ یہی منہج تھا جس پر یہ ادارہ قائم ہے۔ آپ حضرات کی گوشگزار کروں گا کہ یہ منہج اور یہ طریقہ اور یہ میتھڈ جس پہ ہمارا مرکز اور یہ معہد قائم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اس پر برقرار ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر قائم رہنے کی توفیق دے۔
اور اس امت کو وہ پیغام پہنچانے کی توفیق دے جس کی تمنا اس کے مؤسس اور بانی کیا کرتے تھے۔ آپ لیکن آج اس پروگرام میں جو تقریریں ہوئی، جو نمونے آپ کے سامنے آئے، ان نمونوں کو ایک دوسرے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مرکز اپنے اس منہج کو، اپنے اس میتھڈ کو پورے طور پہ آج کی اس محفل میں بھی نافذ کیے ہوئے۔ آپ کے درمیان سب سے پہلی تقریر ہوئی اسلام اور دہشت گردی کے نام پر، اس کے بعد تقریر ہوئی توحید کی اقسام پر عربی زبان میں، اس کے بعد تقریر ہوئی ہندی میں ایک ایشورواد کے موضوع پر، وہ بھی توحید کا مضمون ہے، اور اس کے بعد انگریزی میں تقریر ہوئی والدین کی اطاعت کے سلسلے میں کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں تقریر ہوئی صلۃ الارحام اور رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تقریریں ہیں اور یہ جو موضوعات ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی اہم بنیادوں اور معلومات کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ یہ موضوعات ہمارے منہج کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام امن کا مسلک ہے، امن کا دین ہے، امن و امان چاہتا ہے۔ اسلام امن و امان نہ صرف چاہتا ہے بلکہ اسلام کا نام ہی سلامتی سے، اسلام کا نام ہی سلامتی سے نکلا ہے، اور اسلام پوری دنیا کے لیے امن بن کے آیا ہے۔ لہذا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے سنا ارہاب اور دہشت گردی کے موضوع پر کہ اسلام نے قتل نفس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی معصوم نفس کو، کسی بھی انسان کو بلا حق بغیر حق کے قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من مسجد 40 عاما، کہ جس شخص نے کسی غیر مسلم شخص کو، اسلامی ملک ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں پر اسلام کا غلبہ ہو اور وہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہوں، اہل ذمہ رہتے ہوں، معاہدین و مستأمنین رہتے ہوں، جو امن و امان لے کر کے آتے ہیں، جو عہد و پیمان سے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو اسلامی ملک کے اندر ہوں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو بظاہر کوئی اس مسلمان کا کچھ نہیں کرنے والا، مسلمان اکثریت میں ہوں گے، اور غیر مسلم کو قتل کر دیا تو مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کا ملک ہے، ان کی عدالت ہے، ان کی پولیس ہے، ان کے حکام ہیں، ان کے عہدیداران ہیں اور ان کے عوام ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ اکثریت میں ہیں یا طاقت میں ہیں تو آپ دوسروں پہ ظلم کریں۔ فرمایا جس نے کسی غیر مسلم عہد و پیمان والے شخص کو قتل کیا، وہ شخص، وہ مسلمان جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، جبکہ حال کیا ہوگا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ أَعْمَى الْمَسَافَةِ 40 عاما، جبکہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن 40 سال کی مسافت سے کی دوری سے محسوس کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ مذہب اسلام، یہ اسلام کی دعوت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا اور اہل حدیثوں کا مسلک بھی ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کبھی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مسلک ایک اہل حدیث شخص کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ دہشت گرد ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ اس مسلک کو نہیں جانتا، وہ اس مذہب کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اہل حدیث اور سلفی منہج پورے طور پر اسلام کی تصویر ہے، پورے طور پر اسلام کی عکاسی کرتا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو ہمارے ادارے کا طالب علم ہے یا ہمارے ادارے سے منسلک ہے یا ہمارے مسلک سے منسلک ہے، وہ جان لے کہ وہ اسلام کا پیغامبر ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ امن و سلامتی کا نمائندہ بنے اور دہشت گردی سے دور ہو۔ اسی طریقے سے
توحید کی اقسام 3 قسمیں پیش کی گئی اور توحید کے فوائد پیش کیے گئے۔ مسلک اہل حدیث پورے طور پر توحید پر قائم ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے حقوق پر قائم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے۔ اور ہمارے مسلک میں ہم نے جہاں اللہ رب العالمین کی توحید میں اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کو تنہا مانا ہے، وہی اس کے حقوق کو بھی مکمل طور پہ مانا ہے، اس کے اسماء و صفات کو مانا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ توحید کے معاملے میں اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی توحید غیر منہجی لوگوں کی توحید صرف الوہیت تک مبنی ہے، الوہیت تک مبنی ہے، صرف وہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق مان لو کافی ہے۔ رہی بات اللہ کے حقوق ادا کرنے کی، رہی بات توحید الوہیت کی، رہی بات عبادت کی، تو اس میں اگر کوئی خامی بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جبکہ بندے کا عمل، بندے کی عبادت، اس کی صلاۃ، اس کی زکات، اس کا حج، اس کا صوم، اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کی قربانی اور اس کی نذر و نیاز، اور چاہے کوئی بھی اس کی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادتیں تنہا رب العالمین کا حق۔ اور اس توحید الوہیت کی جو آواز اسلام نے دی ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دی، اور اس توحید الوہیت کی آواز جو مسلک سلف نے دی ہے، صحابہ کے منہج نے دی ہے، ہمارے منہج نے دی ہے، کسی نے نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے منہج کو سمجھیں اور اپنے منہج کی عکاسی کریں۔ اسی طریقے سے اور جو خطابات ہوئے وہ بھی ایک ایشور بات پر ہوئے، مزید یہ کہ والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہوئے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہے، بندہ اپنے رب کو جانے اور رب کے حقوق ادا کرے، یہ توحید ہے۔ بندہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرے، جنہوں نے اسے جو اس کی پیدائش کا ذریعہ بنے، جنہوں نے اسے پرورش کی، پالا پوسا بڑا کیا، اور اس کے بعد بندہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ رشتہ داروں کے حقوق ہو گئے۔ اور پھر پورے سماج کے لیے امن و سلامتی کا پیغام کریں۔ کتنے پیارے موضوعات ہیں جن تمام اس مجلس کے موضوعات نے اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی نبھایا، والدین کے حق کو بھی دیکھا، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی دیکھا، اور پھر پورے سماج کے حقوق کو دیکھا، اور پورے سماج میں لوگوں کے احترام، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزتیں، ان کی آبرو اور ان کے لیے امن و امان فراہم کرنے کی بات کہی۔ تو یہ جو باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے میں نے غیر مرتب انداز میں پیش کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے جانیں کہ ہمارا مسلک اور ہمارا منہج کتاب و سنت کا منہج ہے، ہمارا منہج صحابہ کرام کا منہج ہے، اور یہ منہج ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، اس بات کو ابھارتا ہے کہ ہم ہر حق والے کا حق ادا کریں، جس کا جو حق ہے، جو اللہ کا حق ہے اس کے لیے اس کو ادا کریں، جو بندے کے حقوق ہے ان کو ادا کریں، اور سماج کے اندر امن و امان قائم کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں تمام طلباء سے امید کروں گا اور تمنا کروں گا اور اس بات کی توقع رکھوں گا کہ آپ تمام طلباء کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ اس دین کو سیکھیں، اس منہج کو سمجھیں اور اس منہج کو لے کر کے جائیں اس ملک میں، بیرون ملک میں اور پوری دنیا میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچائیں، اپنے مسلک کا پیغام پہنچائیں اور اس تڑپتی اور سسکتی انسانیت کو بدلائیں کہ اس کی پریشانی کا حل اسلام میں ہے، اور ان بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو بدلائیں جو توحید سے دور ہیں، جو سنت سے دور ہیں، جو منہج صحابہ سے دور ہیں، انہیں بتلائیں کہ آپ کی پریشانیوں کا حل اور دنیا میں کامیابی کا حل اور آخرت میں کامیابی کا حل کتاب و سنت میں ہے، منہج صحابہ میں ہے۔ انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں اور آخر میں ان تمام مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آ کر کے طلباء کو مبارکباد دی، اپنے تاثرات سے نوازا اور طلباء کو سیکھنے، محنت کرنے اور مزید آگے بڑھنے کے لیے ابھارا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں
ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو بنائے رکھا، تمام طلباء کا بھی جنہوں نے پورے طور پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اور اسے بابرکت فرما، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر اور توحید و سنت پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔